ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی کلاس نمبر 81 میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 127 سے لے کر 134 تک کی آیات کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک اور ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ایک وقت میں 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسپیسیفکلی ایک چیز کا ذکر کیا تھا کہ یتیم عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہیں کرنا جو تمہاری پرورش میں ہوں۔ تو ایک کنفیوژن تھی کہ کس وجہ سے نکاح نہیں کرنا، تو وہ بھی غیر محرم نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کن یتیم عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یتیم عورتوں بچیوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، لیکن بلکہ ریزن اس کی کچھ اور ہے، اور وہ ان آیات میں ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتویٰ پوچھتے ہیں یہ عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرما دو کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، جو کتاب میں پہلے نازل ہوا تھا یتیم عورتوں کے بارے میں کہ تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، ان سے مراد وہ عورتیں تھیں جنہیں تم حق مہر نہیں ان کا دیتے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم خواہش رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور جو کمزور بچے ہیں ان کے احکامات کے بارے میں ہے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یتیموں کے حقوق کے بارے میں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو کوئی بھی تم بھلائی کا کام کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کسی عورت کو یہ ڈر لگ جائے کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، اس کے ساتھ اعراض کرے گا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تو مرد و عورت میں کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں مل جل کر بیٹھ کر صلح صفائی والا معاملہ اختیار کر لیں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح ہی میں بہتری ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور نفس کے اندر جو لالچ ہے، بخل ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔
وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم احسان کی روش اختیار کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے تقوی کی روش اختیار کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، پس بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ تم ہرگز انصاف نہ کر سکو گے عورتوں کے درمیان، چاہے تم کتنی ہی کوشش کر لو۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، بس ایک چیز کا خیال رکھو کہ ایک بیوی ہی کی طرف نہ جھک جاؤ یہاں تک کہ دوسری لٹک جائے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم رویہ اپنا درست رکھو گے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو وسیع بخشش سے ان کے لیے راستہ نکال دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا عَلِيمًا وَاسِعًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور بے شک ہم نے وصیت کی تھی، حکم دیا تھا ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی جیوز و کرسچن۔ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور تمہیں بھی حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر کارساز ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اگر چاہے تو وہ تم سب کو لے جائے، اے لوگو، یا ایُّہَا النَّاسُ، اے لوگو، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسری قومیں دنیا میں آباد کر دے، یعنی تم سب کو ہلاک کر کے یہاں پر کوئی دوسری مخلوق اللہ تعالیٰ دنیا میں لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور جو کوئی دنیا کی زندگی کا اجر مانگتا ہے، فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کی زندگیوں کا ثواب ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں گزرا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے یوں دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی عطا فرما یعنی دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔